کورونا کی وجہ سے معیشت گری، مگر مہنگائی دیگر ممالک میں اس طرح نہیں دیکھی گئی، اور ظاہر مہنگائی کا غربت پر اور زیادہ اثر پڑتا ہے جب ترقی نہ ہو رہی ہو معیشت میں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، جو پریشان کن بات ہے شرح نمو سے زیادہ، اور وہ ہے افراط زر۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کھانے کی چیزیں جو ہیں پچھلے 2 سال 33% اضافہ ہوا ہے، اور ہمارا اندازہ یہ کہ سالانہ جو ہمارے کنزمپشن ہے آٹے اور چینی، صرف ان 2 آئٹم کی، ان پہ جو پاکستان کے لوگ ہیں ان کا خرچہ سالانہ جو اضافہ ہوا ہے وہ 330 ارب۔ اب ان حالات میں جب بے روزگاری میں کافی اضافہ ہوا تھا، خاص طور پہ جب کووڈ آیا تھا اور لاک ڈاؤن وغیرہ کا وقت تھا، تو اس لحاظ سے غربت میں یقیناً اضافہ ہو رہا ہے اور کچھ ہو بھی چکا ہے۔ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ کووڈ کے آنے سے پہلے تقریباً 6 کروڑ لوگ غریب تھے۔ اب اندازہ یہ کہ یہ کم از کم 8 کروڑ تک جا چکا ہے، یعنی کہ پچھلے کچھ 4-5 مہینے میں 2 کروڑ لوگ بیچارے اور بھی غربت کے لکیر کے نیچے جا چکے ہیں، اور اس میں سب سے بڑی وجہ قیمتوں میں اضافہ، کھانے کی چیزوں کا، اور بے روزگاری۔ مطلب اگر یہ حکومت تمام ذمہ داری گزشتہ حکومت پر ڈال دیتی ہے، اصل وجہ کیا ہے؟ کیا پیداوار کا مسئلہ ہے؟ اس کے علاوہ مس مینجمنٹ کا مسئلہ ہے کہ نہ گندم کی قیمت کنٹرول ہو رہی ہے، نہ چینی کی، نہ دوسری اشیاء کی؟ دیکھیے، اس کے 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ پیداوار میں کمی آئی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا جو گندم کا جو فصل تھی وہ تقریباً، ہمارا اندازہ یہ ہے کہ 20 لاکھ ٹن کم ہوئی ہے۔ یہ بہت بڑا اماؤنٹ ہے، اور امپورٹ کی کوششیں ہو رہی ہیں، مگر کافی قلت پیدا ہو چکی ہے، اور اس کو فائدہ اس سے اٹھایا ہے جو آپ کے ہول سیل یا فیکٹری والے ہیں جنہوں نے ہورڈنگ کی ہوئی ہے۔ دوسری طرف ایک بہت بڑی وجہ جو ہے جس پہ کسی نے اس وقت غور نہیں کیا، وہ یہ ہے کہ پچھلے سال تقریباً ریکارڈ لیول پہ آپ نے پیسے چھاپے ہیں۔ 17.5% اضافہ ہوا ہے آپ کے منی سپلائی میں۔ تو وہی ہے افراط زر، جس میں کہتے ہیں نا کہ بہت پیسہ کم چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ یہ اصل وجہ ہے کہ آپ کے افراط زر جو ہے وہ 9% ہے، اور خدا نخواستہ اور اوپر جا سکتی ہے، اور کھانے پینے کی چیزوں میں اور اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بہت سے وجوہات ہیں، ایک سپلائی کی کمی، ایک منی سپلائی میں بہت تیزی سے اضافہ، اور اس کے نتیجے میں افراط زر میں اضافہ۔